درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اہم بیان ہے، مکمل سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اپنا الحمدللہ ایک درود پاک کا پوسٹر ہے جو کم و بیش 44,000 کے تعداد میں چھپ چکا ہے۔ پاکستان بھر سے عاشقان رسول اس کو منگواتے ہیں، منگوا کر اپنے علاقے کے مساجد میں لگاتے ہیں اور اس میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا گیا ہے۔ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا گیا ہے، تو ہم فی سبیل اللہ ملتان سے پورے پاکستان میں بھیجتے ہیں، صرف ڈاک خرچ لیا جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھ کر کئی عاشقان رسول کالز کرتے ہیں، اپنی نیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی بہاریں بھی سناتے ہیں۔ تو ایک آرمی کے ایک آفیسر کی مجھے کال موصول ہوئی، وہ کہنے لگے کہ جناب میں آپ کو اپنی بہار سنانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی ضرور سنائیں۔ کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ ہارٹ کے مرض میں مبتلا تھا، میرے دل کی جو جھلی ہے اس میں پانی بھر گیا تھا، اور کہتا ہے کہ میں نے بہت ٹرائی کیا، میں نے بہت علاج کیا، میں نے جو ہے وہ مختلف ڈاکٹر سے جو ہے وہ سجیشنز لی اور کم و بیش کوئی 30 کے راؤنڈ اباؤٹ ڈاکٹرز سے میری ملاقاتیں ہوئیں اور اس معاملے پر کھل کر ڈسکشن ہوئی۔ تو آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ اس بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ لا علاج بیماری ہے اور ہو سکتا ہے کہ عنقریب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان تھا، یہ بات سن کر بڑا ہی پریشان تھا۔ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور گھر جا کر میری نظر ایک کتاب پر پڑی، اور وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں بلکہ درود پاک کے فضل و برکات پر مشتمل تھی۔ اس کا نام تھا آب کوثر، جو قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب درود پاک کی اس کتاب کو پڑھا اور جب درود پاک کے فضل و برکات کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور جب درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر جو انعامات کی بارشیں نازل ہوتی ہیں جب ان کا مطالعہ کیا، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے مرض کا علاج جو ہے وہ دواؤں سے نہیں بلکہ درود پاک کی کثرت سے ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ یقین کامل کے ساتھ درود پاک کی کثرت شروع کر دی کہ اللہ کریم درود پاک کی کثرت کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 40 ڈیز کے قریب جو ہے وہ میں پھر ہاسپٹل گیا اور اپنا جو ہے وہ چیک اپ میں نے کروایا۔ تو ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا اور رپورٹس جب آئیں تو وہ حیران رہ گئے، مجھے کہنے لگے کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا اپنا؟ تو میں نے کہا جی میں نے تو کہیں سے ٹریٹمنٹ نہیں کروایا۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں ٹریٹمنٹ تو نہیں کروایا، آپ نے کون سی دوائی کھائی ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں نے تو کوئی دوائی نہیں کھائی، میں نے تو وہی دوائیں کھائی ہیں جو کہ آپ نے مجھے لکھ کر دی تھی، بس وہی کھاتا رہا۔ تو ان ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ جو دوائیں ہم نے آپ کو تجویز کی تھی نا، وہ آپ کا علاج نہیں تھا، وہ تو ایک تسلی کے لیے آپ کو دی تھی کہ آپ جو ہے وہ نا امید نہ ہوں اور امید رکھیں کہ شاید اس دواؤں سے آپ جو ہے وہ آپ کا مرض دور ہو جائے۔ ایکچولی وہ تو پین کلرز تھے، وہ آپ کا علاج نہیں تھا، وہ تو بس آپ کو جو ہے وہ ٹیمپریری ہم نے دی تھی۔ آپ نے کیا ایسا کیا ہے کہ جو آپ کی جو رپورٹس ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی رپورٹس تو بالکل درست ہے، حالانکہ آپ کی بیماری تو لا علاج بیماری تھی۔ آپ نے کیا ایسا کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مکمل شفا نصیب ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں نے اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی کثرت یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ نہ صرف جسمانی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں بلکہ روحانی بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج قرار دے دیا ہے، تو دیکھیں آپ اپنا ٹریٹمنٹ جاری رکھیں، میڈیسن بھی کھائیں، لیکن اس کے ساتھ یوں کریں کہ درود شفا گوگل سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا ایزلی۔ یقین کامل کے ساتھ آپ درود شفا یا کوئی بھی درود پاک آپ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی کے اوپر دم کریں، پانی کی بوتل رکھیں اور دن بھر جو ہے وہی پانی آپ پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ روحانیت میں بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، روحانیت بھی آپ کی ترقی کرے گی۔
تو انشاءاللہ مجھے میرا ذہن یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنی بھی درود پاک کی بہاریں ہیں میرے پاس، الحمدللہ درود پاک کی کتاب لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، کمپوزنگ ہو چکی ہے، ابھی کچھ کام باقی ہے انشاءاللہ، تو جلد ہی وہ انشاءاللہ وہ منظر عام پر آئے گی، اور انشاءاللہ اس میں سے جو عاشقان رسول کی بہاریں ہیں انشاءاللہ میں ویڈیوز میں بیان کرتا رہوں گا۔ تو آپ کمنٹ میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور درود پاک کے متعلق اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس کے اوپر ان کوسچنز پر بھی میں ویڈیوز جو ہے وہ بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو، اس پیغام کو شیئر بھی کیجیے گا، کہ آپ کے اس شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور کا دکھی امتی جو ہے وہ ایسا شخص کہ جو کسی بیماری میں مبتلا ہو، اور جب وہ یقین کامل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو اللہ کریم جب اسے شفا عطا فرمائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اسے شفا عطا فرمانے کے ساتھ اللہ کریم آپ پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی بگڑی بھی بننا شروع ہو جائے، آپ کے کام بھی درست ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام جو روحانی اور جسمانی امراض سے نجات عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔